السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شریک سندھ کی اور خاص طور پہ آج میں ایم کیو ایم کے کارکنوں سے مخاطب ہوں۔ کیا آپ سب کو یہ تماشا اچھا لگ رہا ہے؟ اور بالخصوص ان کارکنوں سے جو ابھی تک گمراہ ہیں، اور ان کارکنوں کو میں سلام کرتا ہوں، ان 95% کارکنوں کو یہ جنہوں نے اپنی ناکام ناپید قیادت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا ایک مظاہرہ کل آپ نے دیکھ لیا کہ پورے کراچی، پورے سندھ سے ذمہ داروں، عہدیداروں کو جو بلایا گیا، جن کی 3000 سے اوپر لگ بھگ تعداد ہے، اور بامشکل 300 سے 500 لوگ جمع کر پائے۔ ان 300-500 لوگوں میں کوئی کہتا ہے وہ پولیو ورکر بھی تھے، اور وہ بزرگ کمیٹی کے لوگ بھی تھے، اور وہ اے پی ایم سی کے لونڈے لپاڑے بھی تھے، جن کا اس اجلاس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بہرحال وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ان 95% کارکنوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی پیدا گیری، حرام گیری اور بدماشی کے لیے ان کے اوپر مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف ان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں۔ کارکنوں ایک بات سوچو کہ اگر کل تم شہید ہو گئے تو یہ تمہارے جنازوں میں تک میں نہیں آئیں گے۔ جنازوں میں آئے تو تمہیں اگر بچ گئے تو ہسپتال پوچھنے نہیں آئیں گے، ہسپتال سے بچ گئے تو تمہارے جو لواحقین ہیں ان کو پوچھنے نہیں جائیں گے، نیز یہ کہ یہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اس کا اگزامپل حالیہ کل جو آپ نے دیکھ لیا، میری اطلاعات کے مطابق 3 سے 4 دن پہلے علی بھائی کے جو تعزیت ہے اس کا ایونٹ پلان کیا گیا۔ ایسی کیا مجبوری ہو گئی کہ آپ کو اچانک ایک ایونٹ اسی ٹائم پہ، اسی وقت پہ پلان کرنا پڑا؟ چلے پلان کر بھی لیا تھا تو آپ اس ایونٹ میں چلے جاتے اور پھر اس ایونٹ میں بھی آ جاتے، مگر ایسی کیا مجبوریاں تھیں کہ نہ خالد مقبول، نہ فارس ستار، نہ امین الحق، ان میں سے کوئی بھی اس شہید کارکن کی تعزیت کے اندر نہیں گیا؟ کل یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کارکن ہو سکتا ہے، اور اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام وہ کارکنان جنہوں نے اسیری گزاری ہے وہ دیکھ لیں ان کو آج کس طرح کی زندگی یہ لوگ مہیا کر رہے ہیں، ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے کیا ہوا ہے۔ وہ کارکنان جو اسیری گزار رہے ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کارکنان جو لاپتہ ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کارکنان جو شہید کر دیے گئے ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو 8 سال سے یہ لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل جب میں تقریریں سن رہا تھا اس میں فارس ستار کو، امین الحق کو یہ کہتے سنائی دیا گیا، اور بہت سارے اور لوگوں کو، کہ خالد مقبول ہمارے تا حیات چیئرمین ہیں۔ خالد مقبول، آپ کو بھی پتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلی بات، انٹرا پارٹی الیکشن جماعت میں ہر کچھ سالوں کے بعد، کم سے کم جو بھی قانون کہتا ہے 3 سے 4 سال کے بعد ہونے چاہیے، تاکہ کارکنوں کو موقع ملے کہ وہ اپنے درمیان سے لوگوں کو چیئرمین بنائیں۔ مگر آپ کو بھی پتا ہے آپ کی اوقات کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سب آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ نہ بھولے گا کہ فارس ستار نے کچھ سال پہلے کس طرح بیوقوف بنایا، یہ آپ کے الفاظ تھے، کہ کس طرح آپ کو دھوکہ دے کے آئین کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ نے لات مار کے فارس ستار کو باہر کیا۔ اب ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ ہیں؟ ظاہری بات ہے مفاد کا سودا ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی، اور یاد رکھیے گا خالد مقبول، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے، یعنی آپ کے آج کے حالیہ قائد جس کو آپ مانتے نہیں ہیں، اور ایم کیو ایم کے پرانا قائد الطاف حسین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے تھے، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، جان چلی جائے گی قائد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، حلف لیتے تھے، کیا پتہ نہیں کچھ کرتے تھے۔ گڑوا دیا نا جب موقع آیا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا، اور شاید یہی ہوا کہ کل آپ نیچے نہیں آئے۔ شاید آپ کو یہ بتایا گیا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار کارکن جمع ہوں گے آپ کے استقبال کے لیے، پھر آپ دھول تاشے میں میوزک کے اندر جن 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 کرتے ہوئے نیچے اتریں گے اور اپنی جو ہے لفاظی والی تقرری شروع کریں گے۔ خالد مقبول، آپ کی مجبوری پتہ کیا ہے؟ آپ لفاظی بہت اچھی کرتے ہیں، بڑے مشہور جملے آپ کے، الٹی گنتی، نکھار دیا ہے، عید کے بعد یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، دھماکہ کر دیں گے۔ ایک اور جو آپ کا بڑا مشہور جملہ ہے وہ یہ کہ آج جو ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر بیٹھ جائیں گے، اور جو ادھر بیٹھے ادھر بیٹھ جائیں گے۔ کہنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ شاید کچھ لوگوں کو بیوقوف بھی بنا دیتے ہوں گے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جب یہ کرنے کا موقع آ رہا ہے تو آپ کی حالت خراب ہوئی ہے، آپ اپنا پاور چھوڑنا نہیں چاہ رہے، کیا کچھ نہیں کر رہے، کس طرح سے کوشش نہیں کر رہے، اتنا کہ فارس ستار کو اور امین الحق کو دوبارہ ذلیل کروا دیا۔
خیر بہرحال تھوڑا سا کل کا حوال بتا دیتے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق جب امین الحق نے اداروں کے خلاف بھی بکواس شروع کر دی اور باقی لوگوں کے خلاف بکواس کر دی، یہ بھول جاتے ہیں امین الحق کہ یہ پاکستان کے ادارے ہی ہیں کہ جو پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ مگر خیر، نمک حلالی اور امین الحق کا کیا تعلق ہے؟ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس وقت اس پنڈال میں کچھ نمک حلال لوگ بیٹھے تھے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ MKM ہے، یہ اس قیادت کے ساتھ اب مہاجروں کا کام نہیں چلے گا، کارکنوں کا کام نہیں چلے گا، اور جیسی یہ بکواس شروع ہوئی وہ وہاں سے اٹھ کے اوپر چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ خالد مقبول اس بات کے انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں کارکن آئیں گے اور ان کو ریسیو کریں گے، مگر پھر جب جا کے ان کو یہ اوپر بتایا گیا کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ نیچے 300 سے 500 لوگ جمع ہیں، جس میں پولیو ورکر بھی ہیں، جمعدار بھی ہیں، چپڑاسی بھی ہیں، نیز ڈرائیور بھی ہیں، محلے کے لوگ بھی ہیں، وہ جو سامنے چائے کا ڈھابا ہے اس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو جمع کر کے بھی 500 لوگ جمع نہیں ہو پائے، تو خالد مقبول نے اپنا پلان چینج کر دیا۔ پھر آپ نے سنا کہ وہاں نعرے لگے، گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ کیا یہ نعرے کہیں امین الحق نے اور فارس ستار نے خالد مقبول کے تو نہیں لگائے؟ لیکن نظر تو یہ آ رہا ہے کہ گرتی دیوار اس وقت صرف اور صرف خالد مقبول ہی ہے۔ خیر، خالد مقبول کو بھی بات پتہ ہے کہ ابھی انہیں تازہ تازہ انڈے کھائے ہیں، ان کو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ٹماٹر نہ کھانے پڑ جائیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح MKM کے کارکنوں نے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار متعدد ان لوگوں کے بلائے ہوئے ایونٹس میں ان کو ریجیکٹ کر دیے۔ اس سے تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ آج MKM پاکستان میں ایک خاموش انقلاب آ چکا ہے۔ اور جیسے کہ کل میں نے ویڈیو شیئر کی جس میں میں نے پرانے آپ لوگوں کو MKM کے ورکر اجلاس کی ویڈیوز دکھائیں، اور کل کا حشار آپ نے دیکھ لیا کس طرح کھینچ تان کے انہوں نے 300-500 لوگ جمع کیے، اور اس سے پہلے والے ایونٹ کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کتنے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ اس سے بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ آج کارکنوں کا عوام کا اعتماد تو تھا ہی نہیں، ورنہ اگر ہوتا تو خالد مقبول کو اپنے کانسٹیٹیوئنسی سے 1581 ووٹ نہیں پڑتے، فارس ستار کو ڈیفینس سے 500 ووٹ نہیں پڑتے، امین الحق کو بھی کچھ ایسے ہی ووٹ پڑے ہیں، مگر عوام کا اعتماد بھی نہیں تھا، اب کارکنوں کا اعتماد بھی ختم ہو گیا تھا، اب عہدیداروں کا بھی اعتماد ختم ہو گیا۔ بہرحال سوچنے والی بات یہ ہے کہ کب تک اس طرح چلے گا۔ کارکنوں کو چاہیے کہ اب وہ فیصلہ کریں کہ انٹر پارٹی الیکشن کے علاوہ آپ نے چپ نہیں رہنا، کیونکہ دیکھیں اگر پارٹی الیکشن ہوگا اور آپ اپنے اندر سے ایک رہنما کو الیکٹ کرا کے اوپر لے کے آئیں گے تو کل آپ اپنے مسائل کے حل بھی ایکسپیکٹ کریں گے۔ جب لوگ اس طرح آگے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، وہ آپ کے مسائل کا بھی حل نہیں کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ MKM کے کارکنوں کے مسائل حل ہوں اور MKM دوبارہ ویسی ہی جماعت بنے جو شہری سندھ کے لوگ اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہزاروں جانیں دینے کے بعد، قربانیاں اٹھانے کے بعد، اسیریاں برداشت کرنے کے بعد آپ ایسی MKM برداشت نہیں کرتے جہاں اس طرح کے مسخرے اس کے اوپر بیٹھے ہو، اب وہ مقبول کی شکل میں ہو یا ستار کی شکل میں ہو یا امین الحق کی شکل میں ہو۔ جی سوچنا آپ نے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے بات کرتے رہیں گے، اور ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھے خاموشی سے پذیرائی کرتے ہیں، ان کا بھی خود شکریہ کہ جو ان کے کیمپوں میں بیٹھ کے ہمیں پذیرائی کرتے ہیں۔ اور میں آج ان کو آخری میسج یہ دینا چاہتا ہوں آج کے ولاگ کے حساب سے کہ بھائی جو لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں اپنی لائنز کراس نہ کریں۔ دل لوگوں کے پھر بھی بہت بڑے ہیں، مگر ایسی لائنز کراس نہ کریں کہ شاید آپ کے لیے واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو کچھ اور تو آتا نہیں ہے۔ دانش قادری کو ساتھ جا دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔